السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظم و ضبط کا فقدان. اس سے پہلے کہ ہم پراپر اس ٹاپک پر بات کریں، میں آپ کو لفظ نظم، ضبط اور فقدان کا میننگ سمجھاتی ہوں. نظم کا میننگ بندوبست، ترتیب دینا، پرونا، انتظام کرنا. ضبط کا میننگ ہے بندوبست کرنا، پابندی کرنا. اور فقدان کا میننگ ہے کمی. نظم و ضبط کا مفہوم یہ سمجھ آیا کہ انتظام کرنا. انتظام کرنے کے لیے سیکنڈ ایئر قوانین بنائے جاتے ہیں. ان قوانین پر عمل کرنے سے بہتر انتظام بنتا ہے. لہٰذا نظم و ضبط سے مراد اپنا ذاتی اختیار، مرضی اور ارادہ قوانین اور اصولوں کے تابع کر دینا ہے. ان اصولوں اور قوانین کی پابندی اور ان کے مطابق عمل کرنے کو ہی نظم و ضبط کہا جاتا ہے. لیکن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایجوکیشنل حوالے سے ہے کہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا فقدان یا تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی. تو اس کے لیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے کیا مراد ہے. تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے مراد ہے کہ ان اداروں کے طے شدہ اصولوں اور قوانین پر پوری طرح سے عمل کیا جائے اور کوئی بھی ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ کرے. اس طرح اپنی مرضی کو ادارے کے مقرر کردہ اصولوں، قوانین کے تابع کر دینا ہی نظم و ضبط کہلاتا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان کا ایک اہم تعلیمی مسئلہ ہے کہ اداروں میں طلباء کا نظم و ضبط روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی اور تعلیمی اور معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اداروں میں نظم و ضبط کی صورتحال اسٹوڈنٹس کچھ اس طرح سے ہے. نمبر 1، طلباء کے باہمی تعلقات میں برداشت نہیں. نمبر 2، طلباء کے اساتذہ کے ساتھ تعلقات میں احترام کا فیکٹر روز بروز ختم ہوتا جا رہا ہے. نمبر 3، طلباء اور اساتذہ مختلف گروہوں میں بٹ کر رہ گئے ہیں. نمبر 4، ڈگریاں لینے کے باوجود پرفارمنس ڈے بائی ڈے زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. اور ان سب کی بیک پہ جو ایک سب سے بڑا ایشو نظر آ رہا ہے وہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا فقدان ہے. حالانکہ اسٹوڈنٹس اگر ہم لائف کے دوسرے ڈپارٹمنٹس پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر فیلڈ میں نظم و ضبط کی اہمیت ہے. گھر اور ملک کو چلانے کے لیے نظم و ضبط ضروری ہے. ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے کچھ رولز ہمیں بنانے پڑتے ہیں. یہ سامنے آپ کے کانٹینٹ میں کچھ ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں. ان میں سے کچھ امپورٹنٹ ہیں کہ مثلاً کالج کے کھلنے اور بند ہونے کے ٹائم مقرر ہیں. اگر اسٹوڈنٹس آپ کائنات پر غور کریں تو کائنات کی ترتیب اور انتظام سب طے شدہ ہے. رات اور دن مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں. سورج، چاند، ستارے، موسموں کے بدلنے میں ایک بہترین انتظام نظر آتا ہے. ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنا. ٹریفک کے قوانین پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی ایک بہترین انتظام نظر آتا ہے. اگر اس کو ہم فالو نہ کریں تو ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. اگر ہم ان سب میں اپنی مرضی کو قوانین کے تابع نہیں کریں گے تو انتظام خراب ہو جائے گا اور کامیابی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں سے ایگزامپلز لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ پرنسپل، اساتذہ، طلباء
سب مقررہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہر استاد کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کون سا کام ہے، اس نے کس طرح اسے انجام دینا ہے۔ اسی طرح ہر طالب علم کو پتہ ہے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کی نگرانی میں کون سی سرگرمی کرنی ہے اور کن قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ کنٹرول کا یہ عمل اصل میں طلباء کی تربیت ہے اور انہیں بری عادات سے بچانا اور کامیاب شہری بنانا ہی اصل مقصد ہے۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے فقدان کی جو عملی صورتیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ادارے میں نظم و ضبط کا فقدان ہے یا اسٹوڈنٹس ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے۔ تو اس میں کلاسوں سے بلا وجہ غیر حاضر ہونا، کلاسوں کا بائیکاٹ کرنا، طلباء کے احتجاجی جلوس اور غیر قانونی اجلاس، طلباء کا سیاسی جماعتوں کی گروہ بندی کا حصہ بننا، امتحانی مراکز میں ہنگامہ یا بائیکاٹ کرنا، اساتذہ اور پرنسپل کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرنا، یہ وہ عملی صورتیں ہیں جو کسی ادارے میں اگر پائی جائیں گی تو نظر آئے گا کہ اس ادارے کا ڈسپلن بہتر نہیں ہے۔ اور سیکنڈ ایئر یہ تمام پروسیس دراصل اسٹوڈنٹس کی بہتر تربیت اور ٹریننگ کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ نظم و ضبط قائم کرنے کے صرف دو ہی مقاصد ہوتے ہیں: طلباء کو بری عادات اور اعمال سے روکنا، طلباء کی سیرت و کردار کی بہتر تربیت کرنا، کیونکہ طلباء نے بڑے ہو کر ایک اچھے شہری بننا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنانا ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی ان کا کردار بہت اہم ہے۔